السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، ان کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا، تو انہیں مقصد تخلیق کی طرف گامزن کرنے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ اور اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس اپنے خاص احکامات عطا فرمائے، جو معجزات کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی اپنی امتوں کو بتا دیا کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا، انہیں ہدایت نامہ عطا فرمایا، تاکہ وہ اس کتاب کو، اس ہدایت نامے کو اپنی امت کے سامنے بیان کر کے اپنی اتمام حجت پوری کر سکیں، تاکہ انہیں اس کتاب کے ذریعے سے، اس میسج کے ذریعے سے انہیں حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو حجت دی تھی اللہ رب العزت نے، جو معجزات عطا کیے تھے، وہ معجزات ان کے وقت کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ یعنی جس امت کے درمیان اور جس قوم کے لوگوں کے درمیان جو چیز
بہت زیادہ چیلنجز تھی، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کا معجزہ وقت کے نبی کو اللہ رب العزت دیا کرتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت عروج تھا، جادوگری کا فن بہت عروج پر تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، جو جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان جادوگروں کو ہرانے کے لیے بہت زیادہ پاورفل ثابت ہوا. اسی معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس عصا کو سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں جب جادوگروں کے سامنے سانپ بنا دیا تو جادوگر حیران اور پریشان رہ گئے. صرف حیران نہیں رہ گئے بلکہ وہ فرعون کو چھوڑ کر، اس کی خدائی کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے پر راضی ہو گئے. تو انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ وقت کے جو چیلنجز ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوڑی کا مرض بہت عام تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کوڑ کے مرض کے مریض پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا معجزہ کہ جس کے ذریعے سے وہ نابینا کو بینا کر سکتے تھے. تو الغرض اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے جو جس زمانے کے اندر جو چیز چیلنجز ہوتی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے. اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے سلسلے کی تکمیل کے لیے آپ کو آخری نبی بنا کر اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا. آپ آخری نبی ہیں، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے معجزات بڑے ہوئے ہیں ان معجزات سے جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے. آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے ہیں جن معجزات کا کوئی ثانی، کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. آپ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں شاعر کہتا ہے، آنچیں خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یعنی جتنی خوبیاں اور جتنی صفات دیگر انبیاء علیہم السلام کو علیحدہ طور پر فردن دی گئی تھی، ان تمام خوبیوں کو، ان تمام صفات کو آپ کی ذات میں ودیعت کیا گیا ہے. آپ کی ذات میں وہ تمام کے تمام خوبیاں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے تنے تنہا آپ کو عطا کیے ہیں. اور آپ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات میں سے جو معجزہ جو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا وہ قرآن کریم. قرآن کریم ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے جس کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ ملتا ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تبیانا لکل شیء،
اس قرآن کریم کے اندر، اس کتاب مقدس کے اندر ہر چیز کی وضاحت رکھ دی گئی ہے، تبیانا لکل شیء۔ آگے فرمایا کسی اور مقام پر فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھا گیا ہے، ان کے ظاہر کے لیے بھی شفا ہے، ان کے باطن کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کریم زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کلام کو اپنے آخری پیغمبر کے سینے پر نازل فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو، اس معجزات کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو لوگ بجائے اس کتاب کو ماننے کے اس کا انکار کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو جادوگر کی کتاب معلوم ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون۔ کافر کہتے تھے کہ یہ کتاب آپ کی گھڑی ہوئی کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کو خود لکھ لیا ہے، لوگوں کی مدد کے ذریعے سے آپ اس کتاب کو لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا تھا اپنی ہر دھرمی کی بنیاد پر، اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو چیلنج کر کے بتلایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ رب العزت ان منکرین سے چیلنج کرتا ہے کہ ہم جس کتاب کو نازل کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر تم ڈاٹ کرتے ہو، شک کرتے ہو، تذبذب میں مبتلا ہوتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ رب العزت چیلنج کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو قرآن کریم کے اندر جو سورت نازل فرمائی ہے اس سورت کے مثل کوئی اور ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم تنے تنہا اس کام کو نہیں کر سکتے تو اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے مددگاروں کو بلا کر اس کے ہم مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ کسی جاہلوں سے، ان پڑھوں سے یہ سوال نہیں کیا گیا، بلکہ وقت کے فصیح وہ بلیغ جس کے دلوں کے اندر فصاحت اور بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، جو عربی زبان کو جانتے تھے، ایسے فصاحت اور بلاغت کو اپنانے والے لوگوں سے سوال کیا گیا اور چیلنج کیا گیا ان سے۔ قرآن کریم اپنے اندر فصاحت رکھتی ہے، بلاغت رکھتی ہے، اور یہ چیلنج ہے وقت کو، وقت کے جو فصیح تھے، جو بلیغ تھے، ان لوگوں سے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے۔ قرآن کریم اپنے اندر فصاحت رکھتی ہے، لہذا تم بھی اپنے اندر فصاحت رکھتے ہو تو قرآن کریم کی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آگے فرمایا تاکید کے ساتھ کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم عاجز ہو، اس قرآن کریم کی ایک سورت تو بہت دور کی بات ہے، اس ایک حرف کو بنانے سے بھی تم عاجز ہو۔ قرآن کریم کی خاصیت یہی ہے کہ وہ تغیر سے، تبدل سے پاک اور صاف ہے۔
کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ صرف قرآن کریم کے لیے استعمال اللہ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابیں جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئی تھی، ان کتابوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا۔ اسی لیے وہ کتابیں جو اللہ نے قرآن کریم سے پہلے نازل فرمائی تھی وہ تغیر کا شکار ہو گئے، وہ تبدل کا شکار ہو گئے، وہ تحریف کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے اپنی چاہتوں کو اور اپنی منمانیوں کو اس کتاب کے اندر لکھنا شروع کیا، لیکن قرآن کریم آج بھی تغیر سے پاک ہے، کل بھی پاک رہے گی اور قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے اپنے شعر میں کہا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن خدا کا قانون اور خدا کا دستور نہیں بدل سکتا۔ قرآن کریم ہمارے لیے خدا کا دستور ہے، اسی دستور کے سہارے اور اسی دستور کے آسرے ہمیں جینا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمیں راستہ بتلانے کے لیے آیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم قیامت کے قائم ہونے تک اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس قرآن کریم کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کے آنے والے ہر موڑ پر قرآن کریم کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اسی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے، انہیں بلندی عطا کرتا ہے، انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس قرآن کریم کو پیچھے ڈالتے ہیں، نہ قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے حلال اور حرام پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ ذلت کی کھائیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کے دستور پر عمل کیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو پیچھے ڈال دیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں ذلت کی کھائی میں گرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ معزز دوستو، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کا دیا ہوا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، آیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا ہماری زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کو کھول رہے ہیں یا نہیں کھول رہے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔
لہذا جو قرآن کریم پر سیکھنے سکھانے کے لیے اپنا وقت فارغ کرتا ہے، قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے اپنا وقت فارغ کرتا ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں سب سے بہترین شخص ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے اس قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم تدبر کی کتاب ہے، قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن کریم سننے کی کتاب ہے۔ جس طریقے سے اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، لیکن ہم نے قرآن کریم کو مردوں کی کتاب بنا لیا ہے۔ حالانکہ وہ کتاب زندوں کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کو مردوں کے لیے بنایا، اپنا لیا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے قرآن کھولتے ہیں، جب کسی کو بخشنا ہوتا ہے تو اس کے بخشنے کے لیے ہم قرآن کھولتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس ذریعے کے ذریعے سے ہمیں اپنے ظاہر کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے باطن کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کریم پر زندگی کے ہر موڑ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کو آگے رکھتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہی لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، فتح اور کامیابی انہیں عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں، اس سے کٹتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں طغیانی اور سرکشی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، لہذا وہ اس دنیا کے اندر شیطان کے راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ اگر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو قرآن کریم کو تھامنا ہوگا، اس کی تلاوت کرنا ہوگا، اس کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق اس کو سمجھنا ہوگا، سمجھنے نہ آئے تو اہل علم سے پوچھنا ہوگا۔ یہ ہماری وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم جتنا وقت اخبار کو دیتے ہیں، جتنی امپورٹنٹ اور جتنی اہمیت ہم اخبار کو دیتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں بجائے قرآن کی اخبار آتا ہے، چائے کی چسکیاں لیتے ہیں تو اخبار پڑھتے ہیں۔ یہ وقت کا سب سے بڑا خسران اور سب سے بڑی ناکامی ہے ہمارے لیے کہ ہم سب سے پہلے اخبار تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا